ناظرین آداب، TNS TV میں آپ کا استقبال ہے۔ پروفیسر ایس اے شکور، سابق ڈائریکٹر ریاستی اردو اکیڈمی اور سابقہ صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی کا شمار حیدرآباد کے ان ادب نواز شخصیتوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اردو زبان کی ترقی و ترویج میں وقف کر دی، جس کی وجہ سے وہ حیدرآباد کے ادبی حلقوں میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ پروفیسر ایس اے شکور کا تعلق ضلع کریم نگر سے ہے، جو کہ جناب ایس اے عزیز موظف گزشٹڈ ہیڈ ماسٹر کریم نگر کے فرزند اعلیٰ ہیں۔ پروفیسر ایس اے شکور نے اپنی محنت، لگن اور جستجو اور جد و جہد کے ذریعے مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ کر دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ پروفیسر ایس اے شکور نے بحیثیت ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی تلنگانہ نے اردو اکیڈمی کے ان تمام اسکیمات کو روبعمل لا کر اردو زبان کی ترقی و ترویج میں اہم رول ادا کیا۔ آج بھی اردو کے نامور شعراء، ادیب، نقاد پروفیسر ایس اے شکور کے دور کو یاد کرتے ہوئے اسے سنہرا دور کہتے ہیں، جو کہ کسی چیئرمین کے زمانے میں بھی اتنی ساری اسکیمات پر عمل آوری کرنے سے قاصر رہے، جس کی بنا پر ریاستی حکومت تلنگانہ کے سربراہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اردو آفیسرز کی جملہ 60 جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے ان پر ذمہ داری عائد کی تھی، جس کو انہوں نے بحسن خوبی انجام دیتے ہوئے اردو آفیسرز کی جائیدادوں کو بھرتی کرنے میں شفافیت سے کام لیتے ہوئے تقررات انجام دیے۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ریاست حکومت نے پروفیسر ایس اے شکور کو اسپیشل آفیسر برائے حج کمیٹی تلنگانہ، اسپیشل آفیسر برائے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور ڈائریکٹر مرکز برائے تعلیمی ترقی اقلیتی طبقات CDM کی اضافی ذمہ داری دی تھی۔ ڈائریکٹر مرکز برائے تعلیمی ترقی اقلیتی طبقات کی حیثیت سے پروفیسر ایس اے شکور نے گروپ امتحانات کے لیے کوچنگ میٹیریل اور انٹرمیڈیٹ کی اردو نصابی کتابوں کی طباعت قبل وقت کرواتے ہوئے اردو میڈیم طلباء و طالبات کے ساتھ مکمل انصاف کیا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ پروفیسر ایس اے شکور صاحب، جو کہ سابق ریاستی سیکریٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی تلنگانہ، وہ سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، ہمارے درمیان موجود ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہندوستان اور تلنگانہ میں اردو زبان کا مستقبل کیا ہے اور آنے والی نئی نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ریاض صاحب، عالمی سطح پر اردو کا جو منظرنامہ ہے، جو منظر ہے، وہ بہت ہی کامیاب ہے اور خوشائند ہے، اور اس سے ہم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں، میں آپ کو مثال دوں گا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اردو زبان کی ترقی و ترویج جاری ہے۔ اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ میں اس کی مثال دوں گا، جاپان کی یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے، ایجپٹ کی یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے، اس طرح ویسٹرن کنٹری کینیڈا میں وہ شعبہ اردو ہے یونیورسٹی میں، بہت ساری ویسٹرن کنٹریز میں، یورپین ممالک میں، گلف میں شعبہ اردو قائم ہے، اور بہت سارے اردو بولنے والے، اردو لکھنے والے اور اردو پڑھنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں۔ وہ سیمینار کے نام پہ آپ مختلف ممالک میں اردو کے ترویج کے، اردو کی ترقی کے بارے میں بہت سے سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں۔ آپ کو کینیڈا میں ہوتا ہے، کبھی لندن میں ہوتا ہے، کبھی US میں، بہت ساری جگہ پہ سیمینارز ہوتے ہیں اردو کے، کل عالمی مشاعرے ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتے ہیں، اردو کے کتابوں کی اشاعت عمل میں آتی ہے، اور اردو کے شعری مجمع شائع ہوتے ہیں، اردو کے اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ خاص طور پر آپ کو اس بات سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو اقوام متحدہ UNO کے سیکریٹری جنرل جو مراسلات ہمیشہ 6 زبانوں میں کیا کرتے تھے، جن کے آفیشیل لینگویج 6 لینگویجز تھے، 6 زبانیں تھے، جس میں وہ خط و کتابات کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ انہوں نے اردو میں خط و کتابات شروع کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ رہی بات ہندوستان کی، ہندوستان میں اردو کو جو موقف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، حکومتوں کی کچھ لاپرواہیاں ہیں، کچھ اردو والوں کی لاپرواہیاں ہیں، بہت سے اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ اس کے باوجود آج جو مقام ہندوستان میں اردو زبان کا ہے وہ حوصلہ افزا ہے، وہ مقام۔ حال ہی میں آپ دیکھیے CRPF جو سینٹرل فورسز کے جو امتحانات ہوتے ہیں، ہمیشہ
وہ امتحانات جس میں ہزاروں کے پوسٹ ہوتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں سینٹرل فورسز کے، ہمیشہ ہندی، کیونکہ ہندی ہماری یہ نیشنل لینگویج ہے، ہندی میں اور انگلش میں لکھنے کا اس امتحانات پرمیشن دیا جاتا تھا. لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ اور 11 زبانوں کو جو پرمیشن دیا گیا ہے، جن کو امتحانات لکھنے کی 11 زبانوں کو جو پرمیشن ملا ہے، اس میں اردو کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس میں ہماری ریاستی حکومت کا، تلنگانہ کی حکومت کا بھی بہت امپارٹنٹ رول رہا ہے. ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے بھی ان کو ریپرزینٹ کیا تھا، گورنمنٹ آف انڈیا کو، ہوم منسٹری کو، اور KTR صاحب نے بھی ریپرزینٹ کیا تھا، جس کو ایکسیپٹ کیا، اور مختلف دوسرے ریاستوں کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ریپرزینٹ کیے تھے. تو تاکہ ریجنل لینگویج میں جو امتحان لکھتے، جو بچے ریجنل لینگویج پڑھیں، ان کو نقصان نہ ہو، اسی لیے پہلی مرتبہ لکھنے کا، حال ہی میں بالکل 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا جس کو پرمیشن آ چکا ہے لکھنے کا. اسی طرح نیٹ کا امتحان اردو میں لکھنے کا پرمیشن دیا گیا ہے. 2 سال قبل میں بھی اس میٹنگ میں شامل تھا جہاں پر چیف منسٹر صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ نیٹ کے لیے میں حکومت ہند کو میں لیٹر لکھوں گا، اور بعد میں انہوں نے لیٹر لکھا اور نیٹ کا امتحان بھی اردو میں لکھنے کا پرمیشن ہے. یہ نیشنل لیول کی یہ ہماری پالیسی ہے. تو اس طرح حال ہی میں ہوم منسٹری نے، ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہندی کو ایک سینٹرل لینگویج کے طور پر، یہ پورے ہمارے ہندوستانی زبانوں کے طور پر ایک کامن لینگویج کے طور پر تسلیم کیا جائے. تو اس تعلق سے بہت سے ہمارے ریاستوں کے چیف منسٹر، جیسا تمل ناڈو کے چیف منسٹر نے پہلے انہوں نے آواز اٹھائی، پھر کرناٹک کے، پھر ہمارے یہاں پر تلنگانہ میں KTR صاحب نے بیان دیا. بہت سارے جیسا ممتا بنرجی جو ہے، انہوں نے وہاں سے جو ہے آواز اٹھا کے جو ہے بہت سارے ریاستوں کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پالیسی غلط ہے، ان کو اپنے اپنے علاقائی زبانوں میں بھی ہر امتحان لکھنے کا پرمیشن دینا چاہیے. اور ایک کامن لینگویج رکھنے کی وجہ سے جو علاقائی زبانیں بولنے والے، پڑھنے والے اور ان کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو زبان کے تعلق سے ہمیشہ ہماری ریاست کا بہت ہی اہم رول رہا ہے. ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد اور اردو زبان کے تعلق سے بہت سے مختلف اسکیمات ہیں جس کا میں ذکر کروں گا. ہمارے ریاست میں متحدہ آندھرا پردیش میں 15 اضلاع میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تھا، جس میں تلنگانہ کے 9 اضلاع اور 6 اضلاع آندھرا اور رائلسیما کے شامل تھے، سوائے کھمم کے. جو تلنگانہ کے جو پرانے 10 اضلاع ہیں، جس میں کھمم کے علاوہ 9 اضلاع میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ تھا. لیکن تلنگانہ کے قیام کے بعد جناب K. چندرا شیکھر راؤ صاحب نے سارے ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے. اب اس وقت 33 اضلاع میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو جاب ریکروٹمنٹ کے جو امتحان ہوتے ہیں، تو ان امتحانات میں جیسا کہ پولیس ریکروٹمنٹ کا امتحان ہے، اور اسی طریقے سے گروپ 1 بہت ہی یہ اہم امتحانات ہے. گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، گروپ 4، یہ سارے امتحانات کو پہلی مرتبہ ریاستی حکومت نے یہ سارے امتحانات کو اردو میں لکھنے کا پرمیشن دیا ہے. اور بہت سے طلباء گروپ 1 کا امتحان اردو میں لکھے ہیں. ان کے لیے حکومت کی جانب سے اردو کا جو اسٹڈی میٹیریل تھا وہ بھی مہیا کیا گیا ہے. اور بہت سے ہمارے جو امیدوار ہیں گروپ 1 کے، وہ بہت سے امیدوار اردو میں بھی امتحان لکھے ہیں. یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا، کیونکہ اردو میں جس طرح کے انگلش میں اور تیلگو میں لکھنے کا جو پرمیشن تھا، اجازت دی گئی تھی، اس مرتبہ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی جو لکھنے کا جو پرمیشن دی گیا، جو اجازت دی گئی، وہ بہت ہی اہم وہ ایک فیصلہ ہے ریاستی حکومت کا. بہت کم ایسے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ہی نہیں بلکہ
میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں یہ پہلی مثال ہے جو سارے امتحانات کو اردو میں لکھنے کا جو اجازت دی گئی ہے. یہ ہمارے لیے خوشائند بات ہے. اس سے پہلے آپ کے دور میں جب آپ ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی تھے، جس میں اردو آفیسرز کے تقررات عمل میں لائے گئے تھے، تقریباً 60 سے زائد جائزادوں پر بھرتی ہوئی تھی. اس کے بعد اور بھی دیگر پوسٹوں کے لیے بھرتی کرنے کے امکانات تھے، اس کے بارے میں آپ کے؟ میں جب ڈائریکٹر سیکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی تھا، اس وقت چیف منسٹر صاحب نے خاص طور پر ایک جیو کے ذریعے اردو کے 66 اردو کے آفیسروں کو انہوں نے تقرر کیا، اور اس کی تقریباً اس کی ذمہ داری جو ہے ڈائریکٹر اردو اکیڈمی کو، جب میں اس وقت ڈائریکٹر اردو اکیڈمی تھا اور ریکروٹمنٹ کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی امتحانات کنڈکٹ کرنے کی، تو 66 اردو آفیسروں کا جو تقرر عمل میں آیا، اس میں 6 جو گریڈ 1 کے 6 اور 60 گریڈ 2 کے آفیسرز تھے، جس میں 60 آفیسرز کو اپائنٹ کیا گیا ہے. 6 جو آفیسر تھے گروپ 1 کے، وہ ابھی ان کا ایک کورٹ میں ایک کیس ابھی جاری ہے، وہ اس کے بعد اس کو طے کیا جائے گا. لیکن یہ بھی بہت ہی حکومت کا، ریاستی حکومت کا بہت اہم اقدام تھا، یہ بہت اہم فیصلہ تھا. یہ اردو آفیسرز کو ایسی جگہ پر تقرر کیا گیا تھا وہاں پر اردو آفیسر کا ہونا لازمی تھا. یہ ایک عرصے سے ایک ڈیمانڈ تھا حکومت سے، جو پینڈنگ ہوتا جا رہا تھا، لیکن جناب KCR صاحب نے اس کو جو ہے فوری طور پر اس کی عمل آوری کی ہے. جو 60 آفیسر تھے، وہ اس میں بہت سارے جتنے وزراء ہیں ان کے پاس ایک ایک اردو آفیسر ہے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر اردو والوں کا آنا اور ریپرزنٹیشنس وغیرہ مختلف قسم کے مراسلات ہوتے ہیں. اسی طرح ہر کلکٹر آفس میں تقریباً اردو آفیسرز موجود ہیں، اسمبلی میں ہیں، کونسل میں ہیں، ریاستی کونسل میں ہیں، اور آپ کے GAD میں ہیں، INPR میں ہیں. اسی طرح مختلف DGP آفس، پولیس کمشنر آفس، مختلف آفیسز میں وہ کام کر رہے ہیں. وہ پہلی مرتبہ 66 آفیسرز کو جو تقرر کی اجازت دی گئی تھی، وہ ایک ٹرائل بیسس کے طور پر دی گئی تھی، کہ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ان کے بعد نیکسٹ فیز میں اور کچھ آفیسرز کو اپائنٹ کریں گے، تاکہ جو پبلک سے جڑے ہوئے جو دفاتر ہیں، مثال کے طور پر ریونیو اور جو ہے آپ کے پولیس اسٹیشن سے، اسی طریقے سے رجسٹریشن آفس، جو پبلک سے جڑے ہوئے، جو عوام سے جڑے ہوئے جو آفیسر تھے، جن کو روز عوام کو جانا ہوتا ہے، تو اس میں بھی اپائنٹمنٹ کرنے کا، اس میں بھی بھرتی کرنے کا ارادہ تھا. وہ ابھی زیر غور ہے حکومت کے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو امید ہے کہ وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا.